السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی ذکر کیا جائے اس کو کما حق ہو سننے، سمجھنے اور پھر ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں گفتگو کا موضوع، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں چند ماثور دعاؤں کا ذکر کیا تھا، مسنون دعاؤں کا، اس حوالے سے کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں دعا کو ایک بہت بڑا ایک شفا کا ذریعہ، علاج کا ایک منبع سرچشمہ ذکر کیا ہے۔ خواہ وہ مرض جو ہے وہ جسمانی ہو یا وہ روحانی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، حسی ہو یا معنوی، جس بھی قسم کا وہ مرض ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس دعا کے نتیجے میں انسان کو جو شفا نصیب ہوتی ہے، جو فائدے ملتے ہیں دنیاوی اور اخروی، وہ کسی اور بڑے سے بڑے نسخے سے بھی نہیں ممکن کہ وہ مل سکیں۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے اس جو عنوان ذکر کیے ہے ادعیہ ماثورہ، اس کے تحت ان روایات کو ذکر کر کے ہمیں ان احادیث کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان روایتوں میں ذکر کردہ الفاظ ان کو ایز اے دعا کے اللہ کی بارگاہ میں، جو کہ ایک ذکر بھی ہے، جو ایک عبادت بھی ہے اور جو ایک التجا بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اعتراف ہے بندگی کا بہت بڑا، تو اس سے جملہ جو فوائد ہیں وہ انسان حاصل کر سکے۔ تو اسی سلسلے کی ایک اور حدیث پیش خدمت ہے جو کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور اس روایت میں جو کہ بڑی معروف روایت ہے اور بہت سارے ایسے اہل اسلام بھائی ہیں، بہنیں ہیں، انہیں یہ شاید دعا یاد بھی ہوگی، لیکن میں چاہوں گا کہ اس دعا کے الفاظ کو آپ کے سامنے رکھا جائے، اس کا سلیس معانی اور مفہوم بھی بیان کیا جائے، تاکہ بسا اوقات انسان عربی زبان سے نابلد ہوتے ہوئے اس دعا کی حقیقی جو تاثیر یا الفاظ کے معنی و مفاہیم ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، تو پوری طرح اس کی عظمت اور تقدس اس دعا کا جو ہے وہ اس کے دل و دماغ میں راسخ نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے جو دعا بھی پڑھی جائے وہ اس دعا کے معانی و مفاہیم کی طرف پوری یکسوئی سے توجہ کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کو رکھا جائے اور التجا کی جائے، تو پھر ایک مانگنے والے کو بھی سکون ہوتا ہے، یکسوئی حاصل ہوتی ہے، گریہ زاری اور محبوب کے ساتھ ایسا تعلق وابستہ ہوتا ہے جو کہ عام حالات میں وہ نہیں کیفیت پیدا ہو سکتی۔ ناظرین، جو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث اور بھی دیگر کتب حدیث رضیم وغیرہ میں بھی مختلف قدر مختلف الفاظ، زیادہ نہیں، معمولی اختلاف کے ساتھ
یہ دعا جو ہے یہ ذکر ہوئی ہے اور روایت کا بھی ذکر ہوا ہے، لیکن معنی اور مفہوم ایک ہی تقریباً بنتا ہے۔ علامہ موصوف رحمہ اللہ نے یہاں مسند احمد میں جو حدیث آئی ہے اس کو یہاں ذکر کیا اور اس کا ریفرنس بھی دیا، حوالہ دیا ہے، تو اسی کو ہم بیان کرتے ہیں۔ من حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قالا، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اصاب احدا قط، کہ کسی بھی انسان کو کوئی چیز دکھ تکلیف اور اذیت کی نہیں آتی یا پہنچتی، کہ ہم ولا حزن، نہ کوئی غم، دکھ، درد، کرب، اور اسی طرح کوئی افسوس یا صدمے والی بات، تو ایسے موقع پر پھر وہ یہ الفاظ پڑھتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، دعائی الفاظ، فقال اللہم انی عبدک۔ یہ جہاں دعا ہے وہاں ایک اللہ کی بارگاہ میں حق بندگی کا ایک کامل مظہر ہے، کا عجیب منظر ہے اس دعا کے الفاظ میں، تاثیر ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ یہ الفاظ کہتا ہے، اللہم انی عبدک، کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، عاجز، ناچیز، تیرا غلام، انی عبدک وابن عبدک، اور اسی طرح تیرے غلام، تیرے بندے کا ایک عاجز، ایک بہت ہی گناہگار، مسکین، فقیر، محتاج اور کمزور و ناتواں۔ یہ سارا جب کہتا ہے انسان کہ میں بندہ ہوں تو سارا مفہوم اس میں آ جاتا ہے، اور تیرے بندے یعنی غلام کا غلام، ایک ادنا غلام ہوں، ادنا بندہ ہوں، وابن امتک، اور تیری جو بندی ہے اس کا میں بھی غلام ہوں یعنی بندہ ہوں، وابن عبدک وابن امتک، اور تیری جو خادمہ ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ عبادت گزار اللہ کی بندی، اے اللہ اس کا میں بندہ ہوں۔ گویا کہ ماں کی طرف اشارہ ہے، باپ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ بھی اللہ کے دونوں بندے ہیں۔ میں خود بندہ ہوں، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی مکمل طور پہ میں تیرے قبضے میں ہوں، تیرے اختیار میں ہوں۔ ماضٍ فی حکمک، اور اے اللہ میری ذات کے بارے میں سارے جتنے بھی حکم احکام ہیں وہ تو نے مقرر کر دیے ہیں، لکھ دیے ہیں، کچھ تو گزر چکے ہیں، کچھ گزر رہے ہیں، کچھ آنے والے ہیں، سب کچھ تو نے ہی اپنے علم میں میرے بارے میں لکھا ہے، فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اور اے اللہ جو بھی تو نے فیصلہ کیا ہے میرے بارے میں یا کر رکھا ہے یا کرے گا، وہ عدل اور انصاف، انتہائی عدل اور انصاف پر مبنی ہے، اس میں کوئی کمی یا بیشی نہیں، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں، کوئی مطلب بے جا اس میں نہ مبالغہ ہے، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے۔ جس چیز کا میں حقدار تھا یا ہوں گا اس کے مطابق اے اللہ تو اپنے ازلی علم کے مطابق جانتا ہے، اور تو نے وہ فیصلہ کیا ہے، وہ عدل پہ مبنی ہے۔ اسألک اللہم بکل اسم ھو لک، الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوالی ہوں، ہر اس تیرے بابرکت نام کے ساتھ جو نام تو نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے۔ تیرے اچھے نام ہیں، سارے ہی بابرکت نام ہیں، ان اسماء یا ان بابرکت ناموں کے صدقے یا واسطے سے یا وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں۔ سمیت بہ نفسک، ہر وہ نام جو نام تو نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، ظاہر کیا ہے۔
او علمتہ احدا من خلقک، یا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی اس اپنے بابرکت نام کی بابت بتلایا ہے، اطلاع دی ہے۔ مراد انبیاء اور رسل علیہم السلام ہیں کہ ان کو تو نے بذریعہ وحی اپنا یہ علم عطا فرمایا ہے اپنے اسماء کا، اب جو بابرکت نام ہے ان کا۔ او انزلتہ فی کتابک، یا یہ کہ ہر وہ نام بابرکت جو تو نے اپنی مقدس پیاری بابرکت کتاب میں، مراد شریعت طاہرہ ہے، کتاب اللہ ہو یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وہ نام ذکر کیے ہیں اپنی ذات کے۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب وعندک، یا اللہ تو نے اپنے ان بابرکت ناموں میں سے کچھ نام اپنے خزانے غیب میں حکمت کے تحت رکھے ہیں، تو ہی ان کی حکمت جانتا ہے جن ناموں کو تو نے ظاہر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، اور کتنے نام ہیں ان کی تعداد کے بارے میں ہم بے علم ہیں، ہم نہیں جانتے، اور تو نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے ہم سے، جس نام کو چاہا ظاہر کر دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے، ہمیں بتلا دیا اپنی کتاب میں، جسے چاہا اسے چھپا لیا اپنی حکمت کے تحت، اپنی مرضی میں۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی کو ناظرین، اب یہاں جب اس دعا کے اختتامی الفاظ ہیں وہ اپنا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے کلام کی عظمت، اس کی تاثیر، اس کی قدر و منزلت اور اس کا شفا ہونا، انسان کے دکھ دعا کے لیے مداوا ہونا، یہ اس کی انتہا ہو گئی ہے، ایسے الفاظ ذکر ہوئے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خود کلام قرآن مجید کی کتنی اہمیت تھی کہ آپ اس کو پڑھتے اور شفا کے لیے، اسی طرح نجات کے لیے، اسی طرح برکت کے لیے اس کلام الہی کی تلاوت فرماتے تھے، کہ اپنی امت کو ان الفاظ کے ساتھ یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ ان تجعل القرآن العظیم، کہ تو اس عظیم قرآن کو کر دے میرے لیے ربیع قلبی، میرے دل کی بہار کو۔ آپ بہار کو جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا ونور صدری، اور میرے دل کا سینہ، میرے سینے کا نور، اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، منور کر دے، روشن کر دے، میرا سراپا اس سے منور ہو جائے کتاب ہدایت سے۔ اور نہ صرف منور ہو بلکہ وہ وجلا حزنی، میرے ہر قسم کے جو غم ہیں، دکھ اور درد، صدمے، ان کے مداوے کا یہ سبب بنا دے۔ وذہاب ہمی، و غمی کے الفاظ بھی ہیں بعض روایات میں، وذہاب ہمی، اور میرے ہم اور غم، دکھ اور صدمے اور کرب، ہر قسم کی تکلیف یہاں مراد ہے، اس کا یہ مداوع بنا دے اس قرآن کو۔ تو قرآن مجید کو گویا کہ ایک بڑی شفا کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں پیش فرمایا ہے کہ وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ التجا کرے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ جس کو دکھ مصیبت پہنچتی ہے، اس دعا کے ساتھ اپنے رب سے التجا کرتا ہے، پکارتا ہے، مدد مانگتا ہے، استعانت کرتا ہے، تو الا اذهب اللہ عز وجل ہمہ وحزنہ، اللہ اکبر، کہ وہ ایسا جب کرتا ہے تو اللہ اس کے اس غم کو اور اسی طرح اس کی فکر کو، دکھ کو، کرب کو، تکلیف کو فوراً لے جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کا ازالہ کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا، اور نہ صرف یہ کہ اس تکلیف اور دکھ کو اور مصیبت کو مٹاتا ہے یا لے جاتا ہے، بلکہ اس کی جگہ کو خالی نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کی جگہ خوشی، مسرت، فرحت اور اسی طرح سکون و طمانینت، یہ اللہ کا الحاکمین اس کو عطا فرما دیتے ہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں، اللہ کا الحاکمین اس کو وہ عطا کرتے ہیں اس دعا کے بدلے۔ فقیلا، جب رحمت للعالمین نے یہ الفاظ بیان فرمائے،
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دیتے ہوئے، تو آپ سے یہ پوچھا گیا، یا صحابہ اکرام میں سے کسی نے یہ بات پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، الا نتعلمها، تو کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ اگر یہ اس قدر بابرکت اور اس قدر یہ پرتاثیر دعا ہے اور اتنا بڑا علاج ہے، دوائے شافی ہے، تو کیا ہم اس کو حرز جانہ بنا لیں؟ قال بلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، بالکل ضرور اس کو میں نے اسی لیے تعلیم دی کہ تم سنو اور اس کو سیکھو اور اس کو یاد کرو، دل کی تختی پہ نوٹ کرو، لکھو اور زبان پہ جاری کرو۔ ینبغی لمن سمعہا، ہر اس شخص کو چاہیے جو بھی اس دعا کو آپ نے سنی اور پھر آپ سے کسی اور نے آگے سنی، اس سے پھر آگے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تو یہ دعا وہاں تک پہنچتی رہی سلسلہ در سلسلہ، تو اس کے لیے ہے، اس کو چاہیے کہ ان یتعلمہا، کہ اس کو سیکھ لے، اس پر عمل پیرا ہو اور اس سے یہ دعا سیکھ کر فائدہ اٹھائے۔ تو ناظرین، یہ جو دعا ہے جو آپ کے سامنے ذکر ہوئی ہے مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات میں سے ہے، اور حدیث میں یہ آئی ہے، بڑی معروف ہے، اسے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس کو نہ صرف زبانی یاد کرے بلکہ اس کو معمول بنا لے اپنی ذکر میں، اذکار میں، دن اور رات، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ جس میں انسان کو یا تو کوئی پریشانی یا دکھ یا مصیبت پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا اس کو یہ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے، صدمہ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ یہ دعا جو ہے وہ پڑھے، اور دعا پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے التجا کرے، جیسا کہ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پروگرام کے نتیجے میں، اللہ اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔